سر بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ماضی میں جو کچھ ہوا اس پر تو موجودہ حالات میں اٹھائی جا رہی ہے۔ جیسے آج عمر ایوب صاحب جو ہیں، جب وہ مل کر آئے، خان صاحب سے باہر آئے، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 11 مارچ 1971 یحییٰ خان، وہ سارا انہوں نے کیا کہا ذرا؟ ایوب خان بھی تو ہے نا جی، ان کے دادا ابا، ہاں تو دیکھیں نا سر سنیں وہ تو پھر انہوں نے حوالہ کیا دیا۔ ایوب خان نے یعنی 2 دفعہ آئین توڑا نا، ایک تو 1956 کا، پھر 1962 کا، جو خود بنایا تھا۔ یحییٰ خان کے سپورٹ کیوں کر دیا اقتدار؟ ہاں میں سر آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سن لیں گے۔ یحییٰ خان کے کیوں یحییٰ خان کے سپورٹ کر دیا، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ تو تاریخ 11 مارچ کی شروع تو نہیں ہوتی۔ یحییٰ خان اقتدار کیسے یحییٰ خان کے پاس آ گیا، کیسے سنبھال لیا انہوں نے اقتدار، کیسے ان کو سپورٹ کر دیا؟ تقریر کر کے باقاعدہ انہوں نے اقتدار ان کو سونپ دیا۔ سر وہ تو مماثلت اس وقت کے آج کے حالات کی اس وقت سے کر رہے ہیں، نہیں کہ ملا رہے، یہی تو ذرا سننے سر، ذرا ان کی بات دکھائیے جی عمر ایوب صاحب جی۔ دیکھیں مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کیا اس کا کیا ریلیونس ہے 11 مارچ کی یا یحییٰ خان کی؟ اور پھر اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا، اور پھر میجورٹی پارٹی جو ہے اس کو تحقیق کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا کیا تعلق ہے آج کے حالات؟ یہی تو سوال کیوں آج تو پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں قائد حزب اختلاف ہیں جو عمر ایوب صاحب، ہمیں ان کے جذبات کا بڑا احساس ہے، لیکن ان کو بھی تو چاہیے نا تاریخی حقائق کو صحیح طریقے سے دیکھیں۔ ان کے دادا ابو جو تھے انہوں نے یحییٰ خان کا کیسے سپورٹ کر دیا اپنا اقتدار؟ کیوں پیچھے ہٹ گئے، کیوں فرار ہو گئے؟ ڈٹ کے کھڑے ہوتے، حفاظت کرتے اپنے دستور کی۔ اور جب ہماری فوجیں جو تھیں ایڈوانس ہو رہی تھیں اور ہم اخنور پہ قبضہ کرنے والے تھے، اس وقت جب یہ ہم نے پنگا لیا آپریشن جبرالٹر کا، اور آپریشن کا سلام کہتے ہیں گرینڈ سلام جی، تو اس وقت پھر یحییٰ خان کو کس نے وہاں چارج دے دیا کہ جاؤ جنرل جو تھے عبدالعلی تھے، یہ اختر حسین ملک سے ان کو ہٹا دیا کمانڈ سے، یحییٰ خان کو بھیج دیا، اور وہ ان کو کھڑے رہ گئے وہاں۔ اور ہماری جو فتح تھی کشمیر میں، جو ایڈوانس ہم کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، آپ ان کو بلا سوچے سمجھے نہ دہرائیں۔ اور ابھی آج کوئی ریلیونس نہیں ہے اس کی۔ آج پاکستان کا ایک دستور موجود ہے، اس کے تحت عدالتیں کام کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، شکایتیں ہیں، مشکلات ہیں، الزامات ہیں، بالکل، اور کچھ غلط ہو رہا ہے، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو الٹا کے رکھ دیں اور الٹا دیکھنا۔ کیا نظر آتا ہے کہ مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، اس طرح نہ کرے۔ تو اس لیے، اور یہ ہم تو بار بار روتے ہیں، یہ لوگ جو تشدد کی دہائی دیتے ہیں، جو پکڑے گئے 9 مئی کے بعد، وہ کہتے ہیں ہم سے تشدد ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ سب چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کسی شخص کو کیسے حق حاصل ہے کہ وہ تشدد کرے کسی پاکستانی شہری کے اوپر، اور پھر اس کو گرفتار کر کے تشدد کرے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے یہ ساری باتیں اور شکایات جو ہیں، یہ سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، ان کا ازالہ کریں۔ ابھی تو آپ دیکھیں، وہ میں تو کشمیر کا رونا روتا ہوں روز۔ وہ سردار تنویر الیاس جو تھے آزاد کشمیر کے سابق وزیر، وہ آج ہائی کورٹ میں پہنچے اسلام آباد۔ وہ کبھی بھی ان کو چاہیں گے فہرست تو دیں، ایف آئی اے والے، میرے اوپر جو مقدمات ہیں ہائی کورٹ نے کہا کل فہرست لے کے آئیں۔ اب وہ دوسرے شاعر صاحب ہمارے جو ہیں احمد فراد صاحب، ان کا پتہ نہیں چل رہا ابھی تک۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ، اور ہر جگہ ہر چیز میں نام لیا جا رہا ہے فوج کا۔ او بھائی، گرفتاری ایف آئی اے کرتی ہے، نام فوج کا آتا ہے، گرفتاری نیب کرتی ہے، نام فوج کا آتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا، اب فوجی قیادت پر بھی لازم ہے کہ وہ یعنی اپنے معاملات کو بالکل الگ کرے ان سے، اور کوئی انگلی نہ اٹھانے دے کسی کو، اور جو انگلی اٹھانے والے وہ بھی غور کریں کہ بھئی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان پر آپ الزام لگائیں۔ آپ جس وقت جو لوگ جو ذمہ دار ہیں، اب وزیر داخلہ سے پوچھیں، محسن نقوی صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں، ان سے پوچھیں۔ اگر وہ کہیں نہیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر بات اور ہے، پھر ان سے پوچھ لیں دوسروں سے۔ سر عدالت جب ان سے پوچھنے کی بات کرتی ہے تو پھر وہ شور کرتے ہیں کہ جی آپ بلا نہیں سکتے،
आइन में। नहीं, अदालत तो आप में तहक्कुम उसका मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसके पास मौजूद है। अदालत के पास आईनी इख्तियार है, जिसको चाहे बुला ले इंसाफ के हसूल के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के पास तो लामहदूद इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो दस्तूर ने ये इख्तियार दिया है, वो कोई इक़दाम भी कर सकती है इंसाफ के लिए, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसलिए मगर बुनियादी बात यह है कि अहले सियासत एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें और ये हमारी जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, इनका अमल दखल महदूद कर दें, इनको रोक दें, इनके लिए कानून साजी कर दें। ठीक है। और कहें अहद कर लें, अहद हलफ उठा लें कि हम मरते मर जाएंगे, ये नहीं करेंगे, इनके साथ मिलकर साजबाज नहीं करेंगे। ये सीधा रास्ता है। उमर अय्यूब साहब इस पे चलिए,